کہ سپریم کورٹ کام نہیں کر سکے گا جناب، ہمارے جتھے بیٹھے ہوں گے، دیکھتے ہیں قاضی فائز صاحب کیسے عدالت چلاتے ہیں، ٹوپی کرا دیتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا، پارلیمنٹ چلتی ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ضد تھی قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی شکل ایکسٹینشن ان کو دینی ہوگی تو قبول نہیں۔ منصور علی شاہ صاحب پہلے آنے والے چیف جسٹس ہیں جن کو پہلے ہی متنازع بنا دیا۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، یہ کرنی، جگمگانا ہے، دلہن کی طرح سجانا ہے اسلام آباد کو۔ دلہن کے ماتھے پر وہ اچھا نہیں نہ لگتا کنٹینر، تو کنٹینر ہٹا دیے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بظاہر اسلام آباد میں خاموشی ہو گئی ہے، مگر اس خاموشی میں بڑے بڑے معاملات طے کر لیے گئے ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں، مگر وہ کنٹینر صرف ڈی چوک سے نہیں ہٹے، بلکہ وہ کنٹینر آئینی ترمیم کے راستے میں جو رکھے گئے تھے وہ بھی ہٹ گئے ہوئے۔ آئینی ترمیموں کے معاملے پر ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کہیں، سودے بازی کہیں، مفاہمت کہیں، جو بھی کہیں، معاملات طے پا گئے۔ اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور جو وجہ تنازع بنے ہوئے تھے، ان کا معاملہ تو فائنل کر لیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا ہوگا، یہ ابھی اس پر میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیا فیصلہ ہوا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا طے ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بات مان لی گئی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے کون سی بات منوائی گئی ہے۔ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے جب سیاستدان بیٹھتے ہیں کسی بڑے آئینی پیکیج پر، کسی بڑی معاہدے کے اوپر، کوئی بھی چیز جب بیٹھتے ہیں طے کرنے، تو اس میں لیدے ہوتی ہے، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ لیدے وہ نہیں کہ لیدے لڑائی والی نہیں، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اس میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے، اس میں دو قدم ایک پارٹی پیچھے ہٹتی ہے اور دو قدم ایک پارٹی پیچھے ہٹتی ہے، تب جا کر معاملات طے ہوتے ہیں۔ نہ تیری نہ میری والا نہیں ہوتا یہاں پر، کیونکہ قالین نہیں ہے جو کہ انقلاب قالین کے بھاؤ علی امین گنڈاپور بیچ کر چلے گئے۔ تو وہ معاملات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک نئی شرلی چھوڑی ہے، شدنی چھوڑی ہے، نہیں وہ یہ کہ جی میں تو گیا ایک ڈی پی او کے پاس، اور مجھے اپنے صوبے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور میں جب فرار ہوا اسلام آباد سے، لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر، یعنی آپ سوچیں نا، ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے ساتھ لاؤ لشکر لا رہے تھے، 17 گاڑیاں ان کی وہاں پکڑی گئیں، سرکاری خیبر پختونخوا کی، جو اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ ہیں، ریسکیو 1122 کی ایمبولینس ہیں اور کرینے ہیں اور واٹر باؤزر ہیں۔ اس میں 64 ملازم ان کے گرفتار ہوئے ہیں جو ساتھ آئے تھے، اور ان ملازمین کے علاوہ جو 24 پولیس اہلکار ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب کے۔ ان سب کو چھوڑ کے دوڑ گئے اور کہتے ہیں جی میں پہلے تو کہا کہ جی میں تو چھپاتا پہنچا ہوں، جو پنجاب اپنا کے پی کے اسمبلی میں تقریر کی تھی، آج پھر وہ اسمبلی میں آیا اور ایک نیا جھوٹ گھڑا انہوں نے کہ جی میں تو اپنے صوبے میں داخل ہو گیا تھا، اور میں نے کہا تھا اپنے ڈی پی او کو کہ مجھے پشاور چھوڑاؤ، تو اس نے کہا کہ جی میں ضمانت نہیں لے سکتا آپ کو پشاور چھوڑنے کی، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ اور اب آ جا کے ساری کہانی میں آخر میں انہوں نے کہا کہ جی دوبارہ لفظ استعمال کیا، دھاوا۔ میں وفاق کو کہتا ہوں کہ آئی جی نے میری گاڑیاں توڑی ہیں، میرے لوگوں پر وہاں پر تشدد کیا ہے آئی جی اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد کو ہٹائیں ورنہ میں دوبارہ دھاوا بولوں گا۔ یہ جو آخری دھمکی تھی نا، وہ صرف اور صرف عمران خان کو الو بنانے کے لیے تھی، جو کہ عمران خان پوری قوم کو بناتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو استاد محترم نصرت جاوید صاحب نے جو اصل کہانی وہ سامنے لے کر آئے، وہ کہتے کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ ایک سیف ہاؤس میں گئے تھے، وہاں بیٹھ کر کھانا چھانا کھایا، کسی سیاستدان کا وہ کہہ رہے ہیں، کھانا چھانا کھایا، اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر منگوایا، اور ہیلی کاپٹر بھی کسی غیر لازمی نہیں کس کا ہو، ہیلی کاپٹر صرف سی ایم کا نہیں ہوتا، بہت سے اور ہیلی کاپٹر بھی وہ کہہ رہے تھے ہر ادارے کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، تو اس کے ذریعے پھر وہ پشاور پہنچے۔ اور نصرت جاوید صاحب ہی وہ صحافی تھے جنہوں نے بتایا تھا کئی گھنٹے پہلے کہ جو کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، جو پرسوں ہو رہا تھا، علی امین گنڈاپور وہاں پر نمودار ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ گنڈاپور صاحب جو ہیں آج پھر اپنے جو لوگ ہیں ان کو مطلب بنانے آئے تھے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، جو بنانا چاہ رہے ہیں، بیوقوف بنانا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ، لیکن اس کا تعلق ہے کنٹینر ہٹنے سے۔ کون سا کنٹینر؟ جو آئینی ترمیم کے سامنے لگانے کی کوشش کی گئی تھی،
پارلیمنٹ کو مفلوج بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی، سپریم کورٹ کو مفلوج بنانے کی کہ سپریم کورٹ کام نہیں کر سکے گا، جناب ہمارے جتھے بیٹھے ہوں گے، دیکھتے ہیں قاضی فائز صاحب کیسے عدالت چلاتے، تو اس میں وہ جو کنٹینر تھا وہ ہٹ گیا ہوا۔ علی امین گنڈاپور سب کچھ بیچ بوجھ کے جا کے پشاور بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کرنا ہے ترمیم کرو، لوگ چاہیے میں لوگ دوں گا، لوگ چاہیے میں لوگ دوں گا، یعنی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی ایم این ایس کی ضرورت پڑے گی، سینیٹر تو انہوں نے مینیج کر لیے حکومت نے، اب وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت کو 2/3 میجورٹی کے لیے نمبر چاہیے تھا، حکومت پر اعتماد ہے کہ ان کے پاس نمبر ہے۔ اور میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے اوپر پی ٹی آئی سے بات نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے قریب تر حکومت کا ایجنڈا ہے۔ تو جب آئینی اصلاحات کا معاملہ ہے تو مولانا صاحب پی ٹی آئی کو ادھر گھسیٹ رہے تھے حکومت کی طرف، حکومت کو پی ٹی آئی کی طرف نہیں دھکیل رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اتفاق رائے سے کوئی چیز ہو، اب اس میں مولانا صاحب ہو سکتا ہے بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب جو وعدہ کر کے گئے اور جس کے بعد آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے، پشاور سے آپ کو ہلکی پھلکی موسیقی نظر آئے گی، کبھی طبلے کی تھاپ پر، کبھی ہلکا پھلکا آپ کو وہاں سے، اور ہلکی پھلکی جو ہوتی ہے نا فرینڈلی فائر پشاور سے آپ کو نظر آئے گا، ادھر خاموشی ہے۔ کل جو ٹویٹ کیا تھا نا مراد سعید نے کہ ہمارا پلان تو کچھ اور تھا، لیڈرشپ نے تو سب کو بیچ دیا، یہی مقصد تھا نا، تو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ 18 تاریخ تک خاموشی ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس کا بندوبست کہا یہ گیا کہ جناب ہم کر لیتے ہیں، آپ عمران خان سے ملاقاتیں ہماری بند کروا دیں، ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہوگی 18 تاریخ تک، اور 18، 19 یا 20 کو آئینی ترمیموں کا معاملہ آ جائے گا، لیکن اس دوران حکومت ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم اور آج سعودی وفد بھی آیا ہوا تھا، اس دوران حکومت اپنے کام کرے گی، اور جن کے ذمے ہے آئینی ترمیمی پیکج وہ اس کو فائنل ٹچز دیں گے۔ میں نے آج صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی تھی آصف زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اس میں معاملات طے ہو گئے تھے۔ اب جو طے چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ضد تھی وہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن ان کو دینی ہوگی تو قبول نہیں بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ، اگر آپ آئینی عدالت بنا کر اس میں قاضی فائز صاحب کو لے جائیں گے وہ بھی قبول نہیں۔ وجہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مبارک ثانی والے معاملے میں فیصلہ دیا تھا اور اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا اس پر، اور جو بعد میں چیف جسٹس کو وضاحت بھی کرنا پڑی تھی، اور جس لائن پر اعتراض تھا وہ جملے پر وہ بھی فیصلے سے نکال دیا گیا تھا یا اس کو ٹھیک کیا گیا تھا۔ تو مولانا صاحب کی ضد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ کسی صورت قبول نہیں، اور قاضی فائز صاحب بارہا کہہ چکے کہ جی میں تو میرے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو میرے لیے کچھ مت کرو، سسٹم کے لیے کرنا ہے، اس میں اگر میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر، ورنہ نہیں۔ تو قاضی فائز صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب کے ساتھ کے لیے حکومت بھی اس بات پر راضی ہے کہ آئینی عدالت میں قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ ایکسٹینشن والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا، اب اس کے بدلے مولانا صاحب کیا سپورٹ دیں گے، یعنی کون سے پوائنٹ جو مولانا صاحب سے منوائی جا رہی ہے، جس کے اوپر بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن وہ ہو جائے گی تقریباً قریب ہے اس کے، مطلب، اور اس میں کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نہیں ہوں گے، سسٹم کو خوف ہے عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان نے بار بار یہ کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اور حکومت کا گھر جانا مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو بالکل بھی بارے میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے اپنی اسی طرح پوزیشن میں ہے، وہاں سے جیت کر آ جائے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب سے بالکل صفر نہیں ہوئی، مسلم لیگ نون پنجاب میں پہلے سے کچھ بہتر پوزیشن میں آ گئی ہے، یہ کچھ مریم نواز کی گورننس ہے، ابھی کچھ حکومت کے جو اقدامات ہیں، اور کچھ عمران خان کی حرکتیں، پنجابی پٹھان لڑائی کروانے والی سازشیں، تو مسلم لیگ نون بھی کوئی بری پوزیشن میں نہیں ہے۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان آمنے سامنے ہیں۔ اگر منصور علی شاہ صاحب آ کر چیف جسٹس بن کر
اور وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی 4 حلقے کھولیں گے منصور علی شاہ صاحب اور حکومت گھر چلی جائے گی، تو وہ مولانا صاحب کے بارے میں نہیں ہے، باقیوں کے بارے میں ہوگا، مولانا صاحب کے بارے میں زیرو، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ہو، مولانا صاحب کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نہ سپریم کورٹ میں ان کا ایکسٹینشن ہو اور نہ آئینی عدالت میں ہو، تو لہٰذا قاضی فائز صاحب کا تو فائنل ہو گیا کہ وہ ان کا معاملہ طے کہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی جگہ، یعنی وہ جو سینیورٹی والا ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے، اور پھر وہ جو 5 ججز کا ایک پینل ہو وہ بھیجا جائے حکومت کو، وزیر اعظم کو، اور اس میں سے ایک جج جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم صاحب ان کا انتخاب کریں، جس طرح آرمی چیف لگتا ہے، تو یہ طریقہ کار ہو، سینئر موسٹ والا ختم ہو جائے۔ تو اس صورت میں جسٹس آفریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، ان دونوں میں سے ایک چیف جسٹس بن جائے گا، اور ان دونوں میں سے ایک چلا جائے گا آئینی عدالت میں۔ اور پھر ججز تقرر کا طریقہ کار، اس پر مولانا صاحب کی خود اپنی ڈیمانڈ ہے، آئینی عدالت مولانا صاحب کی ڈیمانڈ ہے، بے شک وہ میثاق جمہوریت میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے والدہ کا ایک وہ تھا مشن تھا جس کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے ریسنٹ پاسٹ میں جب اسمبلی پر جب 8 ستمبر کے بعد 9 ستمبر کو جب قومی اسمبلی سے اور پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے ارکان گرفتار ہوئے تھے، تو اس پر جو مولانا صاحب نے رد عمل میں خطاب کیا تھا قومی اسمبلی میں، اس میں ڈیمانڈ کی تھی کہ جج جو ہیں یہ تو دھڑا ہے، سیاسی دھڑے بنے ہوئے ہیں، جج تو ہے نہیں، سپریم کورٹ ہے نہیں، تو لہٰذا اس سپریم کورٹ کا تو ڈنگ نکالے نا، آئینی عدالت بنائیں، مولانا صاحب نے کہا تھا۔ مولانا صاحب اس پہ راضی۔ پھر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جج خود لگائیں، لہٰذا جو 18ویں ترمیم میں طریقہ کار طے کیا گیا تھا وہ بحال کرے۔ مولانا صاحب کی تقریر ہے، اٹھا کر دیکھ لیں، میرا خیال ہے 10 ستمبر کی ہوگی یا 9 ستمبر کی ہوگی، اٹھا کر دیکھ لیں سارا کچھ اس میں۔ تو مولانا صاحب کی تو ڈیمانڈ تھی۔ اب معاملہ پھنسا ہوا تھا کہ قاضی فائز صاحب کو ریٹین کرنا ہے، چیف جسٹس اپنا بھیجنا ہے اس میں آئینی عدالت میں یا نہیں بھیجنا، منصور علی شاہ صاحب کا کیا کرنا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب مولانا صاحب کی ضد نہیں ہے، منصور علی شاہ صاحب سسٹم کے لیے خوف ہے، اور وہ عمران خان نے دلوایا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ منصور علی شاہ صاحب پہلے آنے والے چیف جسٹس ہیں، یعنی ابھی آئے نہیں ہیں لیکن متوقع طور پر، جن کو پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا۔ آج جب میں بات کر رہا ہوں، آج ہے 8 اکتوبر، 24 اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، یعنی بیچ میں صرف 15 دن یا 16 دن ہے، اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا چیف جسٹس کا۔ تو اس میں منصور علی شاہ صاحب کے متعلق، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے سنا متی اللہ جان صاحب کو اور حسنات ملک صاحب کو، متی اللہ جان صاحب کے جو ولاگ ہے وہ کرتے ہیں اس میں ایم جے ٹی وی پر، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ان کی باتوں سے جو کچھ سیدھے الفاظ تھے، کچھ جملے تھے، میں ایز اٹ از جملے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کہیں مسکوٹ نہ ہو جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کے متعلق مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اس طرح نہیں کریں گے جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں، یا جس طرح ان سے خطرہ ہے، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو چیف جسٹس بنائیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے نہیں کروائیں گے، حلقے کھولیں گے نہیں کھولیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا کیا ہونا ہے وہ آئینی ترمیم میں پتہ چل جائے گا۔ قاضی فائز صاحب کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ حکومت کے کوٹے پر اپوزیشن میں ہے کہ آئینی ترمیم میں اگر پی ٹی آئی سپورٹ نہیں کرتی تو مولانا صاحب سپورٹ دے دیں گے، وہ کہیں گے مطلب، اور مولانا صاحب اپنی شرائط پر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب کیونکہ کل تک جو ہے وہ ریڈ زون میں اور اسلام آباد کے کئی علاقوں میں کنٹینر ہی کنٹینر لگے ہوئے تھے، اب ہٹا دیے گئے ہیں۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس میں انہوں نے، کیونکہ اسلام آباد ان کے ماتحت ہے، سی ڈی وغیرہ ان کے ماتحت ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہمارا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے اس میں اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، یہ کرنی، جگمگانا ہے، دلہن کی طرح سجانا ہے اسلام آباد کو۔ تو پھر دلہن کے مطلب اب ماتھے پر وہ اچھا نہیں نہ لگتا کنٹینر، تو کنٹینر ہٹا دیے۔ اب وہ کنٹینر میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس گارنٹی پر ہٹا دیے گئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی، اچھے بچوں کی طرح بیٹھی رہے گی۔ گارنٹی کس نے دلوائی، کہاں سے آئی، وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی پوری باہر جو لیڈرشپ ہے
وہ کمپرومائزڈ ہے. کمپرومائز اس سینس میں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے انتشار پیدا کرنا ہے, آپ نے افراتفری پیدا کرنی ہے, آپ نے ملک کو چلنے نہیں دینا. وہ عمران خان کے اس ایجنڈے پر نہیں آ رہے. وہ عمران خان کو مطلب وہ فارغ کرا دیتے ہیں, ایک طرح سے بیچ دیتے ہیں عمران خان صاحب. اچھا ٹھیک ہے خان صاحب, بیچ دینا آپ سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے بیچ ہے, ٹوپی کرا دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, اور پھر آ کر وہی کرتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا, پارلیمنٹ چلتی ہے نا اسی طرح. تو یہ ساری صورتحال ہے, اور عمران خان صاحب لوزر ہیں ساری صورتحال میں. جن کو لگتا ہے کہ عمران خان جیت رہے ہیں وہ اسلام آباد میں جا کر نظر دوڑائیں, اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کی ذرا معلومات لے لیں. بہرحال آئینی ترمیمیں ہو رہی ہیں, آئینی عدالت بھی بنے گی, ججز کے تقرر کا طریقہ کار بھی ہوگا, منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے ہیں یا پینل بنے گا, یہ ذرا اختلافی نقطہ ہے. اس پر آخری بالکل جو ہے نا فائنل اس پر مشاورت جاری ہے, اور اسی ہفتے یہ معاملہ بھی طے ہو جائے گا, اور ایس سی او کے بعد یعنی 17 کے بعد آئینی ترمیمیں پیش بھی ہوں گی, منظور بھی ہو جائیں گی, اور شاید 2/3 میجورٹی سے زیادہ ووٹ پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.